جو کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جنگ شروع ہو چکی ہے، یہ کہنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا، اور پاکستان کا میڈیا بھی اسی طرح کی کچھ خبریں چلا رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جنگ تو پچھلے 2 دن سے ہو رہی ہے، لیکن ایل او سی پر ہو رہی ہے۔ ایل او سی پر پاکستان اور بھارت کے بیچ 2 دن سے، یعنی کل کی رات اور اس سے پہلے والی رات جب یہ سٹارٹ ہوا تھا، تو کل کی رات بہت ہی ہیوی فائرنگ ہوئی ہے دونوں کی۔ انڈیا کے پاس 730 کمبیٹ کیپبل ایئر کرافٹس ہیں، جس میں ایڈوانس پلیٹ فارمز موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ صرف سو-30 MKI کے 12 سکواڈنز ہیں، رافیل کے 2 سکواڈنز ہیں۔ رافیل آر دوز فائٹر جیٹس جو انڈیا نے بھی حال ہی میں جو فرانس سے لیے تھے۔ اینڈ دین انڈیا نے، آپ کو پتا ہے، اپنے خود بھی انڈیا جو آتم نربھر بھارت کے حوالے سے بات کرتا ہے، انڈیجنسلی انڈیا کے پاس تقریباً تیجاز کے 2 سکواڈنز ہیں۔ India has 2 squadrons of Tejas, 2 squadrons of Rafale, 12 squadrons of Su-30 MKI. Of the Su-30 MKI جو ہندوستان کے پاس رشین ساخت کے جہاز ہیں، اور یہ اسٹوری کلیم کرتی ہے کہ یہ جہاز جو ہے اس کی کامبیٹ ایبلٹی جو ہے وہ F-16 سے بہتر ہے۔ اگر ڈاگ فائٹس ہوں گی تو یہ یعنی JF-17 تو دور کی بات ہے، یہ F-16 بھی اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت یہ ہندوستان کی ایئر فورس کا مین سٹے ہے، جو 2002 سے ہندوستان اسے مینوفیکچر کر رہا ہے ود دی ہیلپ آف اے لائسنس فرام رشیا۔ لیکن یہ جو رشین جہاز تھا اس سے یہ کہیں زیادہ بہتر جہاز ہے، اور اس کے اندر فرینچ اینڈ جرمن اینڈ انگلش، برٹش اینڈ امریکن ٹیکنالوجی کا بھی انڈینز نے بہت زیادہ یوز کیا۔ سو اٹ مینس کہ پاکستان ٹینکس میں اگر ان کے پاس مین ٹینک 3740 ہیں، پاکستان کے پاس 2537 ہیں۔ سو APCs زیادہ ہیں، آرمڈ یوٹیلیٹی وہیکل زیادہ ہیں، ان کے پاس ٹینکس ہم سے بہت زیادہ ہیں بھائی ان کے پاس۔ تو یہ پاکستان کو اکثر اگر آپ نے دیکھا ہو، پاکستان کے اندر ایک شور مچا تھا۔ پاکستان کے جو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کئی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ہمارے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، یا ٹینک زنگ لگ گئے ہیں پاکستان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ملکی حالات کو دیکھا جائے تو عوام تو روٹی سے بھی تنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ میرا سمجھنا یہ ہے، پاکستانی عوام کا سمجھنا یہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ حالات تو اسی طرح جس طرح چل رہے تھے اسی طرح دوبارہ سیٹل ہونے چاہیے۔ انڈیا تو کہتا ہے، وہاں اس کی عوام تو کہتی ہے کہ جو پاکستان نے کیا ان کو سبق سکھاؤ، مارو بم، ختم کرو پاکستان کو۔ جس طرح کے وہ کشمیر کا واقعہ ان کے دماغ کے اوپر چل رہا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کروایا، پاکستان نے یہ معاملات کیے ہیں۔ اس کے اوپر کیسی نظر آپ کی؟ کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بہت ہو گئی، اور ہمیں ایک ڈیسائزو ایکشن کرنا ہے تاکہ یہ روز روز کا مسئلہ جو ہے وہ ختم۔ اب اس کی ایویڈنس آپ دیکھتے ہیں، جب آپ نریندر مودی کی من کی بات کی سپیچ دیکھتے ہیں آفٹر دا بہار سپیچ، تو آپ کو اس کی ایک ایویڈنس، اس ڈٹرمنیشن کی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ بات ماننے کی ہے کہ ہی از ڈٹرمنڈ۔ جب وہ ایک چیز کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے رام مندر کا کہا تھا، بابری مسجد کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 370 کا کہا ہوا تھا، انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کا کہا ہوا تھا، ہر وہ چیز جو کہتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں ایک سینس آف ڈٹرمنیشن ہے۔ تو یہاں آپ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ جب نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہم نے ایکشن کرنا ہے تو سیریسلی لینا پڑے گا۔ ہاں جی دوستو، پہلگام نرسنگار کے بعد بھارت اور پاکستان جنگ کے کگار پر ہیں۔ بھارت میں بیٹھکوں کا دور جاری ہے، کبھی وپکش کے ساتھ بیٹھک ہو رہی ہے، کبھی پردھان منتری نریندر مودی، رکشا منتری، ودیش منتری۔ تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بہت جلدی کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ سیما پر بھارت اور پاکستان کی سینا میں جھڑپ شروع ہو چکی ہے۔ خبر ملی ہے کہ پوری رات رک رک کر گن فائر ہوتی رہی۔ لیکن اس بار بھارت سرکار نے پورا من بنا لیا ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، لیکن اری گھٹنے کے بعد کیا ہوا، کبھی پٹھان کوٹ حملہ یا پھر پلوامہ حملہ، جس میں 40 سے ادھک پیراملٹری فورسز مارے گئی تھی۔ اب بھارت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب پاکستان کو جواب دینا ہے۔ یدھ کی آشنکا سے پاکستان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے ہیں۔ اب پاکستان کو دکھ رہا ہے کہ یدھ تو ہوگا ہی ہوگا، بھارت ایک تکڑا ایکشن لینے جا رہا ہے۔ تو اب پاکستان کو سمجھ میں آ رہا ہے یدھ کے لیے ضروری جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی اپنی عام ضرورتوں کے لیے بھیک مانگنے جاتا ہے۔ تو اب یدھ کا وہ بوجھ کیسے سہے گا؟ اور پاکستانی عوام کو بھی اب اس بات کا اندیشہ ہو رہا ہے، کچھ ریڈیکل مائنڈز کو چھوڑ دیں۔ تو اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی ایڈونچر یا کوئی ویڈیو گیم نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے ایک جنرل ہے ریٹائرڈ، جنرل رانا پرتاپ کالیتا،
جو بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایسٹرن کمانڈ جو ہے اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنا ایک انالیسس شیئر کیا ہے میڈیا کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین پاکستان کے بہت قریب ہے، اس کے بہت ہی کلوز ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، لیکن ان کی اسیسمنٹ یہ ہے جنرل کالیتا کی کہ چین پوسٹ پہلگام دہشت گردی میں کھل کے بالکل بھی پاکستان کی سائڈ پہ انوالو نہیں ہوگا، اور مجھے بہت زیادہ شک ہے کہ جنرل کالیتا کی جو یہ اسیسمنٹ ہے یہ خاصی پروفیشنل ہے۔ پچھلے 10 گھنٹے میں نے ہوا میں نہیں ضائع کیے، میں مسلسل ان بٹوین دا لائن چیزیں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر اس میں کچھ ریئلٹی، اگر ہمارے حکمران اس میں بہتر جانتے ہیں، ہمارے ادارے بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں کوئی ریئلٹی ہے تو پھر ضرور ان کو ہماری طرف سے بھی سبق سکھانا چاہیے، ہمارے اداروں کی طرف سے بھی اس کا رد عمل دینا چاہیے ان کو۔ لیکن اگر نہیں ہے، یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، تو پھر یہ ہے کہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے، کیونکہ عوام کا اس میں عوام کا رجحان ہے، عوام کی روزمرہ زندگی جو ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، روزگار نہیں ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ جنگ کے جو حالات ہیں بننے چاہیے۔ مطلب ہمارے معاملات اتنے سٹرونگ نہیں ہیں عوام کے کہ وہ جنگ کرے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہمارے عوام کے پاس روزگار نہیں ہے۔ آپ نوجوان دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ 80% 90% نوجوان پڑھ لکھ کے پھر رہا ہے، لیکن اس کے پاس جاب نہیں ہے۔ جاب جس کے پاس جاب ہے اس کے پاس اتنی سیلری نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکے اس طرح کے معاملات۔ انڈین آرمی ہے، اس نے بہاولپور کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے۔ انڈین ٹروپس پاکستان کے بہاولپور کی طرف رواں دواں ہیں اور بہاولپور کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو بھارتی فوج بہاولپور پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ جاوید چودھری صاحب کی خبر آپ کو پتا، وہ انج تے نہیں دیں دے، اے تانوں پتہ ہی ہے۔ یہ اور کئی جگہوں پر یہ والی جو ڈسکشن ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ انڈیا میں انویڈ فرام بہاولپور سائٹ۔ بتائیں دنیا کے کتنے کنٹریز، خاص طور پہ اگر بڑے کنٹریز، پاورفل کنٹریز کی بات کریں، یورپ کی بات کریں، کتنے کنٹریز انڈیا کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، کتنے پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کے ساتھ صرف ایک ہی کنٹری ہے جو کہ ابھی مطلب پچھلے 5 دن کی ہم نیوز دیکھ لیتے ہیں، جیسے ہی یہ انسیڈنٹ پیش آیا تو اس کے بعد دنیا کے جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے، جیسے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، رشیا کے پریزیڈنٹ ہو گئے پیوٹن، اسی طرح چائنا کے پریزیڈنٹ ہو گئے، لائک وائز یورپ یونین کے جو پریزیڈنٹ ہیں، وہ یہاں تک کہ فلسطین کے بھی جو ہیں پریزیڈنٹ، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے اور اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے انڈیا کے حق میں کہ یہ مطلب معاملہ نہیں، کنڈیم تو ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ کوئی معصوم جان تھی وہ نہیں جانی چاہیے تھی، سیویلائز لوگ تھے نا، جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ آرمی میں یا انسٹیٹیوشنز میں ہوتی ہے، عام لوگوں کا اس میں کیا قصور ہے، تو کنڈیم کیا گیا۔ جبکہ جب ہمارے ملک میں جعفر آباد کا معاملہ پیش آیا بلوچستان میں، جعفر ایکسپریس کا بھی مہینہ 2 پہلے کی بات ہے، اس کو کسی نے کنڈیم نہیں کیا۔ وہ ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر حسین ندیم نے ہماری ڈسکشن میں کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ہو گیا، کبھی ممبئی اسٹاک ایکسچینج ہو جاتا ہے، کبھی اڑی ہو جاتا ہے، کبھی کارگل ہوتا ہے، کبھی پٹھان کوٹ ہوتا ہے، پلوامہ ہو گیا، ممبئی کے اندر دہشت گردی ہو گئی، اور ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے 2016 میں اڑی کے بعد ہم نے سرجیکل سٹرائک کو گراؤنڈ اٹیک کر کے دیکھ لیا، پلوامہ کے بعد سرجیکل سٹرائک کر کے دیکھ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی مختلف چیز جو ہے اس سٹیج کے اوپر کرنی ہوگی۔ دس از پریسائزلی وٹ جو حسین ندیم ہمیں بتا رہے ہیں، دس از پریسائزلی جو مجھے اپنے سورسز سے پتہ چل رہا ہے۔ انڈیا ہیز سوفسٹیکیٹڈ اور اس کے پاس ایڈوانس ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں، پرٹیکولرلی آپ کو پتہ یہ جو S-400 اینڈ براک 8، تو یہ جو انڈیا نے اب S-400 سسٹم لیا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں بھی LOC پہ اور انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی ڈپلوائے کیا ہوا ہے، یہ انہوں نے LAC کے اوپر بھی ڈپلوائے کیا ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا جو ہے اس کے پاس کتنے کو ریسورسز موجود ہیں۔ ایک S-400 کاسٹ انڈیا $1 بلین۔ اور جب انویڈ کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر دیکھیں تو بس وہ کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے ہوتے، کبھی کی راتیں، کبھی غزنوی اور غوری انویڈ کیا کرتے تھے، ہن تسی ایدے واسطے تیار ہو جو انڈیا انویڈ کرنے آ رہا ہے۔ جب اسی کنٹری کا پرائم منسٹر کاکول اکیڈمی میں کھڑے ہو کر چند گھنٹے پہلے کی بات ہے ابھی وہاں پر تقریر کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے بھارت کو کہ ہم انٹرنیشنل ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، آئیے آفر کرتے ہیں ہم آپ کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ نہیں چاہتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں، یعنی سوشل میڈیا پہ اور انڈین میڈیا اور انڈیا جو کہہ رہا ہے اس وقت کہ ڈر گئے ہیں، ہم ڈر گئے ہیں۔
G20 कंट्रीज हैं, हाँ, मैं भी यही बात करने लगा था। उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट है इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। ठीक अब है। इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है। कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। इंडिया का गोल ये है कि ऐसा मल्टी डायमेंशनल प्रेशर पाकिस्तान पे एक्सर्ट किया जाए जिसमें मेरा ख्याल है ग्राउंड मोबिलाइजेशन भी आज़ाद कश्मीर की साइड पे हो सकती है। यू नेवर नो कि पंजाब की साइड पे भी उन्होंने बॉर्डर खाली करवाया है अमृतसर की साइड से। हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर और पंजाब दोनों जगहों पे ग्राउंड मोबिलाइजेशन की जाए, इंडियन ग्राउंड फोर्सेस की, इन्फेंट्री की, आर्मर्ड की। नेवल ब्लॉकहेड या नेवल प्रेशर डाला जाए कराची की साइड से। इंटरसेप्शन ही उन्होंने शुरू कर दी कि आप जंग की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं छोड़ना, खून की नदियां बहा रहे हैं बिलावल भुट्टो, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आए। तो इसका मतलब ही है, ये मैं अपना तज्जिया कर रही हूँ, और वो ये है कि देखें, जब आपको ये पता चले ना कि पैन ओते तैयार बैठे ने, अब तो जो हाथ से निकल गया, जो होना था वो हो चुका, अब तो जो होगा उसको संभालना पड़ेगा, और संभालने जोगे हम हैं नहीं। ऐसी सिचुएशन होगी अगर उन्होंने किया, जिसको आप देखेंगे कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और बदकिस्मती से सऊदी अरब और चाइना भी सपोर्ट करेंगे। ये मुझे खतरा लगता है। ये सारा दिन जो मैंने लगाया है पढ़ने में और देखने में चीज़ें, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया मल्टी डायमेंशनल, तो इसको सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान को कहा जाएगा कि यू हैव टू कम क्लीन ऑन पहलगाम। लेकिन इंडिया के अंदर बड़े बड़े जो तगड़े और समझदार प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, वो भी अब यही समझ रहे हैं कि नहीं जंग होगी। मैं अभी वो कौन से कांग्रेस पार्टी के जो रहनुमा हैं, मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा खून तो बहेगा, खून तो बहेगा, खून बहेगा हर कीमत के ऊपर। इट मीन्स कि दे आर रेडी, वो इस चीज़ में रेडी हैं कि हमें ये पाकिस्तान के साथ, पंजाबी में कहते हैं ना, सोट पंजा करना है। सो लेट्स सी ये किस तरह का सोट पंजा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और क्या चीज़ बनती है। Well, obviously there is a panic, and I'm sure whatever there will be, that will be good for the region. रीजन के लिए अच्छा हो। हमने तो बड़ी दुआएं की, यकीन करके माने कि मामलात बेहतर हों।